کلام کی تلاوت کروں اور اس کے ان صلیبی کلمات کو شیئر کرنے کی کوشش کروں. گو مجھ میں یہ قوت و طاقت تو نہیں کہ اس کے کلام کو بھی بیان کر سکوں، کیونکہ جو الفاظ جو کلام خدا یسوع کے منہ سے نکلا وہ ہم میں اتنی طاقت یا ہماری اتنی اوقات ہی نہیں، لیکن ہم شیئر کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں گڈ فرائیڈے کی عبادت میں اس کی اس قربانی کو جو ناقابل فراموش ہے، جس کو ہم ہزاروں سالوں سے مناتے آ رہے ہیں. 2023 سال ہو چکے ہیں یسوع المسیح کو اس کفارے کو دیے ہوئے، اور آج تک وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. آج بھی جب ہم اس کی صلیب کی طرف دھیان دیتے ہیں تو ہمیں سب کچھ وہی منظر نظر آتا ہے جو اس نے ہمارے لیے، کیونکہ ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے، گو ہم اس وقت زندہ تو یہ دنیا میں تو نہیں تھے، لیکن باپ جانتا ہے کہ یعنی ہم اس دنیا میں آئیں گے. یہ ساری پلاننگ خدا کی ہے، ہماری اس میں کوئی کہہ لے لیاقت اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کی باتوں کو جانیں یا سمجھے. یہ وہ اپنا فضل کرتا ہے اپنے لوگوں پر، وہ رحم کرتا ہے، وہ طرز کھاتا ہے، وہ اپنی بخششیں ہم پر عنایت کرتا ہے، تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی باتوں کو آپ سے شیئر کر سکیں. میں گواہی ایک چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب پاسٹر ساجد نے مجھے کہا کہ سر ریڈی ہے، تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایون کہ مجھے ریفرنس بھی نہیں تھا مل رہا، تو میں اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے مل جائے. شیئر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خدا کے نام کو جلال ملے. میری اوقات نہیں ہے، لیکن خداوند مہیا کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے. اسی ٹائم یعنی مجھے مل گیا ہے، یعنی آخری ورس پر تھے یروشلم کی گلی گلی میں، تو مجھے یہ کلمہ خداوند کے فضل سے مل گیا ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 34ویں آیت میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے خداوند یسوع المسیح منجی نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں جب وہ ہمارے کفارے کے لیے، ہمارے گناہ ہمارے تھے، یسوع المسیح کے نہیں تھے. سو ہمیں اس کی عزت و تعظیم میں ویسے ہی کھڑے ہونا چاہیے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 104 لوکا کی انجیل. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا. آمین. پلیز تشریف رکھیں. تھینک یو. بار بار اٹھنا بیٹھنا جسم رکھتے ہوئے میں بھی سوچتا ہوں کہ تھک جاتے ہیں ہم، پتہ نہیں کتنی قوت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے، لیکن اس سے ہمارا نا ایمان تھوڑا بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ یس وی کین ڈو، ہمیں کرنا چاہیے. اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی ہے، ہم کھڑے ہونے سے بھی تھوڑا سا نا ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں. سو انکریج کرنا یعنی میرا مقصد تھا، ڈسکریج کرنا نہیں، تاکہ ہم اس کے جلال کو، اس کی قربانی کو یاد کریں. دعا میں جب میں ماسٹر نے یعنی سٹارٹ کیا، گواہی اس لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے اور ہم سچائی کی طرف جائیں. ہم حالی برتن ہیں، مٹی ہیں، اور ہم نے مٹی میں ہی مل جانا ہے. لیکن جب خدا اپنا پاک روح، اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو ہمارے دماغ بھی کھلتے ہیں، عقلیں بھی روشن ہوتی ہے اور زبان بھی چلتی ہے. ادروائز یہ کند ہو جاتی ہے جب ہم اپنے طور پر کاوش کرتے ہیں یا قوت کو اپناتے ہیں. معافی کا کلمہ فرسٹ اسٹیپ میں کہتا ہوں، جو بھی لائف میں ہم کام کرتے ہیں، بچہ بھی فرسٹ اسٹیپ لیتا ہے تو کہتے ہیں موسٹ ٹف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویری موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ہے پہلا اسٹیپ لینا. اس کے بعد تو ہم چڑھتے ہی جاتے ہیں، لیکن جب پہلا اسٹیپ لینا ہوتا ہے تو وہ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. سو مجھے ایک وہ سٹوری یاد آ رہی ہے. ہز فرسٹ فلائٹ کے ایک سیگل ہوتا ہے، تو وہ نہ ڈرتا ہے بہت اڑنے سے، تو اس کے والدین کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں اڑ پاتا. ایٹ لاسٹ اس کی مدر اس کو کیا کرتی ہے، اس کو دھکیل دیتی ہے اس کے نیسٹ سے یا اس کا جو بھی ماؤنٹین ہوتا ہے جہاں وہ ایز فیل کرتا ہے. اور جب وہ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے پر کھولتا ہے، ان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے اور وہ فلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم خدا کے کلام کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یا جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ شیئر کریں یا آپ اس کے کلام کی طرف توجہ کریں، یا یسوع المسیح نے جو پہلا اسٹیپ لیا ہے، گو وہ خدا کا بیٹا ہے، بیٹا تھا اور بیٹا رہے گا، لیکن انسان ہوتے ہوئے، جسم ہوتے ہوئے جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ معافی کا تھا، اور وہ بہت ہی ٹف تھا. اس وقت جب سب لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کی جان کے دشمن بنے پڑے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو کوٹ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. گو یہ خدا کی ساری پلاننگ تھی تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ملے. لیکن بدن رکھتے ہوئے یسوع المسیح ڈر نہیں رہے، گھبرا نہیں رہے، بلکہ دعا کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ باپ ان کو معاف کر. کیسا عجیب رویہ ہے. میں کہتا ہوں انسانی رویے
اس طرح سے نہیں ہوتے، یا عام انسان کا رویہ اس طرح سے بالکل نہیں ہوگا جو یسوع المسیح نے اپنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پرفیکٹ سے اوپر کوئی لیول ہے تو یہ وہ یسوع المسیح نے کر کے دکھایا ہے کہ مارا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، لیکن ریٹرن میں بد دعا نہیں ہے، ریٹرن میں وہ کہہ لیں کہ کوئی انتقام نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے۔ ایون کہ ابھی مجھے حوالہ یاد نہیں، لکھا ہے کہ یسوع المسیح اگر باپ سے گتسمنی باغ میں جب وہ التجا کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ اگر یسوع المسیح گتسمنی باغ میں خدا سے یہوہ باپ سے ریکویسٹ کرتے تو 12 تمن ٹھیک ہے فرشتوں کا لشکر آ جاتا، اور وہ یعنی کہہ لیں انکاؤنٹیبل ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں پڑھتا ہوں، ایک دن ایک بردر سے شیئر کر رہا تھا، اس نے کہا ایک فرشتے نے ہزاروں کی تعداد میں، ایک فرشتے نے ہزاروں کی تعداد میں مار دیے تھے آدمی انسان، اور ادھر کتنے ہیں، اور اگر 12 تمن آ جاتے تو مجھے لگتا ہے سب کچھ فنا ہو جانا تھا، یعنی یہ ختم ہی ہو جانا تھا۔ لیکن یسوع المسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ جو اگلے کلمات جو بیان کریں گے میرے بھائی چھوٹی بہنیں، تو اس میں وہ بیان کریں گے جو چھٹا کلمہ ہے جو فتح کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتح کا کلمہ یہی ہے کہ اس نے سب کچھ تمام کیا، اس نے کمپلیٹ کیا، اور یہ سارا پروسیس، ساری پین، ساری معافی کا کام، ساری مار کھانے کا کام، سارے گناہوں کا کام اس نے پہلے معافی سے سٹارٹ کیا ہے اور اینڈ تک وکٹوریس بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور کوشش کریں کہ ہم یسوع المسیح کو فالو کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، سو ہمارا امپیکٹ جو یسوع المسیح کا ہم پر امپیکٹ ہے وہ ویسا ہونا چاہیے۔ معافی صرف میں ادھر بیان کر دیتا ہوں، مجھ سے بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کو اپنائیں، اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ یسوع المسیح نے یہ اینڈ مومنٹ کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاسٹر جی کہتے ہیں کہ if end is good so everything is all is well جی، اگر آخر اختتام اچھا ہے تو سب کچھ پچھلا اچھا ہے۔ اس نے اینڈ پر ہمیں سب سے پہلا سٹیپ کیا بتایا ہے کہ معاف کریں۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، کوشش کریں، سٹیپ لیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا یہ موسٹ ڈیفیکلٹ ہے، وہ کہہ لیں ایزیسٹ نہیں ہے، لیکن لینا ہے، لیں گے تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ اور ایک اور بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہماری فتح کا دن ہے۔ آج کا دن کوئی وہ دکھ منانے کا دن نہیں ہے اس طرح سے کہ ہم بلکہ میں اپنی مسز کو کہہ رہا تھا کہ میں نے بلیک شلوار قمیض نہیں پہننا، گو ہے میرے پاس لیکن میں نہیں پہنوں گا، کیونکہ آج کے دن یسوع المسیح نے فتح کا اعلان کیا ہے۔ سو ہم غمگین نہیں ہیں، ہم اس میں شادمان ہیں۔ آج ورشپ کا بھی بہت میں کہہ لے کہ بہت انجوائے کر رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ واقعی خدا کا روح ٹچ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے باقیوں کا تو علم نہیں، لیکن اپنی گواہی ضرور شیئر کروں گا۔ سو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جب ہم خدا کے حوالے کرتے ہیں، جب اس کی قدرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سو وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، اور جب وہ ہمیں استعمال کرتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ فرسٹ فلائٹ ہو رہی ہے، ہم اڑ رہے ہیں، ہم آگے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فرسٹ سٹیپ نہیں لیتے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے، اپنی حکمت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ درست نہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں، اس کے بتائے ہوئے الفاظ پر عمل کریں، کیونکہ ہم کرسچن کہلاتے ہیں۔ سو ہمارا بیہیویئر بھی، ہمارا رویہ بھی یسوع المسیح جیسا ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔